إلا الله محمد رسول الله. نفرت رکھتے ہیں، بادشاہ ان کے لیے نفرت رکھتا ہے اور یہ قوم بادشاہ سے نفرت رکھتی ہے. تو فرمایا بادشاہ جب ٹھیک نہیں ہوگا تو قوم بھی ٹھیک نہیں ہوگی، جب قوم ٹھیک نہیں تو بادشاہ کیسے ٹھیک ہو سکے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ ہے اپنی سلطنت کا دورہ کر رہا ہے، اس کا ایک باغ کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو اس کو انگوروں کا باغ نظر آیا، وہ اندر چلا گیا اور اندر جا کے اس نے وہاں کے ملازم کو، وہاں کام کرنے والے کو کہا کہ مجھے شربت پلا دو، انگوروں کا جوس پلا دو. اب اس کو پتہ نہیں ہے بادشاہ ہے. اس نے جناب والا ایک وہ انار نکالا، اناروں کا باغ ہے، ایک انار نکالا اور اناروں کو جناب والا اس نے اس کا جوس نکال کے ایک ہی انار سے وہ گلاس فل ہو گیا اور گلاس دیا، وہ پینے لگا. بڑا میٹھا اور لذیذ شربت انار کا. اب اس کے دل میں خیال، اس نے سوچا کہ اس پہ قبضہ کرنا چاہیے، اس پہ ٹیکس لگانا چاہیے. اب پھر اس نے کہا ایک گلاس مجھے اور بھی پلا دو. اب ایک دوسرے کا ٹھیک ہے. اب اس نے جناب والا اسی طرف سے انار توڑتا ہے اور گلاس کے اندر اس کا شربت نکالتا ہے. ایک سے گلاس پورا نہیں ہوا، دوسرا نچوڑا پورا نہیں ہوا، تیسرا نچوڑا، وہ گلاس فل ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ پہلے آپ ایک انار لے کر آئے اور ایک انار سے گلاس فل ہو گیا، اب 3 لائے ہو تو مشکل سے پورا ہوا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وہ کام کرنے والا بندہ جو مالی تھا، جو وہاں موجود تھا، وہ کہتا ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. اب اس کو یہ پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے، کیونکہ بادشاہ جیسے سوچتا ہے عوام پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت والے دن یہ الامام العادل، یہ امام عادل. اب وقت کا بادشاہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر کا فرد ہے، گھر کا سربراہ ہے، یہ بھی حاکم ہے اپنے گھر پر. فرمایا فیکٹری کا مالک ہے، وہ اپنے ملازموں پر حاکم ہے. فرمایا اسی طرح اپنی دکان ہے، اپنا کاروبار ہے، اس کے پاس ملازم ہے، یہ بھی حاکم ہے. قیامت والے دن اس سے بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. فرمایا ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے، ہم اپنے ملازموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہمارا کیا ماحول ہے، گھر میں بچے بھی موجود ہے، بچہ بھی موجود ہے، باپ تحفہ لے آتا ہے بیٹے کے لیے اور بیٹے کو دیتا ہے، بیٹی کو نہیں دیتا. فرمایا یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے. بیٹی اس کو کچھ نہیں سمجھا، بیٹے کو سب کچھ سمجھا ہے. تو فرمایا یہ انصاف نہیں، یہ نیک سربراہ نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم سربراہ ہے. یہ عدل کرنے والا نہیں، یہ ظلم کرنے والا ہے. جب فرمایا وہ تحفہ تو لایا دونوں کے لیے، لیکن بیٹے کے لیے اچھا تحفہ لاتا ہے، بیٹی کے لیے ہلکا تحفہ لاتا ہے. فرمایا تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں، انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے تو دونوں کو برابر کرنا پڑے گا. تم یہ قانون نہیں بنا سکتے کہ اللہ نے قرآن کریم میں میراث کے متعلق جو حکم دیا کہ مرد کا ڈبل حصہ ہے، عورت کا سنگل حصہ ہے. فرمایا اس کو دوہرا ملے گا، اس کو جناب والا ایک حصہ ملے گا. یہ میراث کا حکم اللہ نے بنایا ہے، لیکن تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے. تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی تم دونوں کے لیے برابر ہے. فرمایا ان دونوں کے اندر اگر انصاف نہیں کرو گے تو ظالم سمجھے جاؤ گے اور اس کا حساب قیامت والے دن دینا پڑے گا. اور اسی طرح ہمارے گھروں میں بیٹے کے نام جائیداد کر دی جاتی ہے، بیٹی کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے. اگر بیٹی جناب والا کو وراثت کی دعوے دار بھی ہو جائے، آگے مانگنا شروع کر دے، مانگنے کے لیے کہے بھی صحیح، تو ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، بھائی بھی ناراض ہو جاتے ہیں، باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہم سے مانگا کیوں؟ بھائی اس کا اپنا حق ہے، شریعت نے اس کو حق دی ہے. اگر نہیں دو گے تو ظلم جو آپ کریں گے اور ظلم کی چکی میں پھنس جائیں گے اور پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ تمہیں بلاوا دے رہا ہے، اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے. اس لیے جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جانا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت والے دن وہ امام